وہ زمانہ جو ہمارے بچپن کا زمانہ تھا، وہ اخبارات کا زمانہ تھا، بچوں کے اخبارات کا زمانہ تھا۔ جب میں نے اسکول جانا شروع کیا اور میں نے کچھ لکھنا پڑھنا مجھے پڑھنا آیا، تو ایک روز مجھے میری دادی اماں نے ایک اخبارات کا پلندہ دیا۔ وہ بچوں کے صفحات تھے۔ ہمارے گھر میں مشرق آتا تھا لاہور سے، اور مشرق کے بچوں کے جو صفحات تھے وہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میری دادی اماں نے وہ سب جمع کرنے شروع کر دیے تھے کہ بچہ جب بڑا ہوگا تو پھر یہ پڑھے گا۔ تو وہ مجھے نہیں پتا وہ کتنے تھے، لیکن مجھے وہ صفحات جب مل گئے تو میرے پاس ایک مصروفیت آ گئی اور میں نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر اس میں کچھ قسط وار کہانیاں تھیں، میں نے ترتیب دیا، پہلی قسط سے پڑھنا شروع کیا، ترتیب سے پڑھتا چلا گیا، کچھ چیزیں مسنگ تھیں۔ پھر یہاں سے میں اگر سمجھتا ہوں کہ مجھے جو لکھنے پڑھنے کا جو ایک شعور آیا یا شوق پیدا ہوا، اس کی بنیاد یہ بچوں کے صفحات تھے۔ پھر امروز ملتان کے بچوں کے صفحات میں اپنے نانا کی دکان پر جاتا تھا، ہوٹل تھا ان کا، ان کے جو اخبارات آتے تھے وہ بعد میں اس میں سے میں بچوں کے صفحات نکال لاتا تھا، پڑھتا تھا۔ تو بچوں کا صفحہ ملتان سے بھی شائع ہوتا تھا۔ پھر میں اسکول میں گیا جب، تو اسکول کے دنوں میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے پروفیسر منیر شامی صاحب ہمارے ٹیچر تھے، جو ہمیں بہت سے شعر سناتے تھے۔ کبھی طنز کرنا ہوتا تھا تو کہتے تھے شرم تم کو مگر نہیں آتی، وہ غالب سناتے تھے ہمیں، اور بہت سے اشعار ان کی گفتگو کے دوران ہوتے تھے۔ وہ مجھ سے وہاں سے جیسے ایک ہوتا ہے کہ شاعری کا ایک جس سے شوق ہوتا ہے۔ پھر میں نے اسکول کے زمانے میں ہی میں نے لائبریری میں جا کر دیوان غالب کا مطالعہ کیا، اور مجھے یاد آیا کہ پھر اسی دوران میں امروز میں ساغر صاحب کو پڑھتا تھا، ہاں میری چشم گناہ گار نے یہ بھی دیکھا، اقبال ساغر صدیقی وہ لکھتے تھے۔ پھر ایک روز میں نے سوچا کہ میں بھی لکھ سکتا ہوں بچوں کی کہانیاں۔ جب میں دیکھتا تھا تو مجھے اس زمانے میں بچوں کو دوائی بنا کر پلاتے تھے والدین، کہ جب گرمیوں کا موسم آتا تھا کہ انہیں پھنسیاں نہ نکلیں، تو وہ کڑوی دوائی ہوتی تھی، وہ گھر میں بنائی جاتی تھی۔ تو میں نے وہ جب میں نے اس دوائی کو بنیاد بنا کر میں نے ایک کہانی لکھی، اف یہ دوائی، اور وہ کہانی میں امروز میں دے آیا تھا۔ اور ساغر صاحب نے مجھے، اقبال ساغر صدیقی نے مجھے دیکھا، میں اسکول میں ہوتا تھا، 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، تو انہوں نے مجھے نوشابہ نرگس صاحبہ کے پاس بھیج دیا۔ وہ بچوں کا صفحہ ترتیب دیتی تھیں، اور وہ پہلی کہانی انہوں نے میری نوشابہ نرگس نے شائع کی تھی۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ساغر صاحب میری حوصلہ افزائی نہ کرتے اور نوشابہ نرگس میری پہلی کہانی کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتی تو شاید میں ادیب نہ بنتا، شاعر نہ بنتا۔